السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم سامعین کرام وحاضرین مجلس، بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نازل ہو تمام نبیوں پر و تمام رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی، آخری رسول، سید الاولین والآخرین و خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے۔ دلیل یہ حدیث ہے، وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله 100 رحمه انزل منها رحمه واحده بين الجن والانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخره الله 99 رحمة واحدة يرحم بها عبادة يوم القيامة۔ رواه مسلم في كتاب التوبة، حدیث نمبر 2752۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں ہیں. کتنی رحمتیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں ہیں. ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ رب العالمین نے انسان اور جن اور حیوانات میں ڈال دی. ایک رحمت. اس ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اس ایک رحمت کے بنیاد پر ماں اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتی ہے. اس ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے لیے جان دینا گوارا کر لیتے ہیں. صرف ایک رحمت. اور 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھ لی. اللہ اکبر. اب بتا سکتے ہیں کہ ماں اپنی بچوں سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہے؟ اب بتا سکتے ہیں. ہماری سوچ سے باہر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچے لنگڑے ہیں، لولے ہیں، پیرالائز ہیں، معذور ہیں، اس معذوریت کی وجہ سے اس کی ماں اسے پھینک دیا ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں اس کی لنگڑے پن کی وجہ سے اس کو پھینک دی ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو صرف اور صرف گونگے پن ہونے کی وجہ سے اس بچے کو پھینک دی ہوں؟ کبھی آپ نے ایسا سنا ہے واقعہ؟ نہیں سنا. یہاں تک کہ بچہ اگر پیرالائز ہو، کوئی کام کا نہیں، وہ بوجھ ہے، پھر بھی ماں اس سے اور زیادہ محبت کرتی ہے دوسروں کے مقابل میں. آپ تو مرغیوں کو دیکھے ہوں گے. آپ مرغی اپنی چوزے کی جان بچانے کے لیے چیل سے لڑ پڑ جاتی ہے، بال سے لڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. حال ہی میں ایک واقعہ سوشل میڈیا میں گردش بھی کر رہی ہوں. حیدرآباد میں ایک ہائی وے روڈ جہاں گاڑیوں کی طوفان چلتی ہے، وہاں پر ایک گائے اپنے بچڑے کی جان بچانے کے لیے گاڑی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ جو رحمتیں ہیں نا، یہ جو محبتیں ہیں نا، جو ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کا برتاؤ کرتے ہیں نا، یہ صرف ایک رحمت کی بنیاد پر ہے. صرف ایک رحمت کے نتیجے پر اتنی محبت ہے ایک دوسرے کے لیے. ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی محبت میں اپنے گھر و بار کو چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں. ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی محبت میں اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں. ایک رحمت کے بنیاد پر ماں اپنی بچوں کی محبت کے خاطر اپنی جان کو داؤ میں لگا دیتی ہے، صرف ایک محبت کے خاطر. اللہ اکبر. ذرا سوچو، ذرا تصور کرو کہ اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمت، 99 رحمت ہے. اللہ اکبر. وہ اللہ کتنا محبت کرتا ہوگا اپنے بندوں سے. اللہ اکبر. جس کے پاس 99 رحمت ہو، وہ اللہ کتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا اپنے بندوں سے. اللہ اکبر. ایک رحمت کے بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کی محبت، رحمت کے بنیاد پر. ذرا سوچو، اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر فرمایا. ان اللہ یحب المقسطین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین. کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین اور مقسطین سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ کی غضب پر غالب ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت اللہ کی غضب پر غالب ہے. دلیل حدیث ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل سبقت رحمتی وغضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ حدیث نمبر 2751. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رحمت میری غضب پر غالب ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ. میرے بھائیو، یہ اللہ کی محبت. جی چاہتا ہے ایک اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع فإذا امرأة من السبع تبتغي إذا وجدها صبيا في السبع أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله وهي تقدر ألا تطرحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه ولده الله أكبر رواه مسلم في كتاب التوبة حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا. ان قیدیوں میں سے ایک عورت کچھ ڈھونڈ رہی تھی ڈھونڈتے ان کو ایک بچہ مل گیا. وہ بچے کو لے کر گلے سے اپنے کندھے سینے سے لگاتی ہیں اور لگانے کے بعد اسے دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابیوں ذرا بتاؤ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ سوال کرتے ہیں بتاؤ ذرا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں لا ہرگز نہیں واللہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. اگر اس کے پاس اتنی استطاعت ہو تو وہ اپنے اس بچے کو آگ سے بچا لے گی. اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ارحم بعبادہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے. اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کی محبت ہے, یہ اللہ کی محبت ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے. سبحان اللہ. اس محبت کی طرف ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے. بھائی ایک بات بتاؤں, اگر بندے کو یہ معلوم ہو جائے, کسی گناہگار کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے, اس کے پاس کتنی رحمتیں ہیں, تو کوئی بندہ گناہ ہی نہیں کرے گا اور وہ کبھی مایوس ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. آئیے حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانت من جنته أحد. رواه مسلم في كتاب التوبة. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی جنت کی امید ہی نہ رکھے, اور اگر یہ کسی کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کے پاس رحمتیں کتنی ہیں تو کوئی جنت سے مایوس نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی محبت ہے میرے بھائیو, یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے میرے بھائیو. تو اس رحمت کی طرف ہمیں بھاگنا ہے, اس رحمت کی طرف ہمیں بھاگنا ہے, اس محبت کی طرف ہمیں بھاگنا ہے. جو اللہ اتنی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہو, اتنی زیادہ محبت کرتا ہو, ذرا بتاؤ اگر کوئی بندہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہے رب اغفر لی ذنبی, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما, تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ بتاؤ میرے بھائی, کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا؟ جی بالکل, اللہ رب العالمین معاف ہی نہیں کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ اور زیادہ محبوب ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت. ایک مثال, ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں, ان میں سے ایک بیٹا بہت زیادہ خراب ہے, نالائق ہے, نافرمان ہے. وہ گھر سے بھی بھاگ جاتا ہے گھر سے. کچھ دنوں کے بعد اس بیٹے کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کیا ہوں. اس کو احساس ہوتا ہے, اس غلطی کی اسے احساس ہوتا ہے. وہ کیا کرتے, پھر واپس آ جاتے ہیں گھر اور اپنے ابا کو مناتے ہیں کہ ابا میں نے غلطی کی ہے, مجھے معاف فرما دے, مجھے غلطی کی احساس ہو گیا ہے, آپ مجھے معاف فرما دیں.
تو وہ باپ جو چاروں بیٹی کی طرف محبت ہے نا، اس محبت کی توجہ کو ہٹا کر اس ایک بیٹی کی طرف کر دیتا ہے. جی ہاں، وہ جو باپ ہے نا، وہ چاروں بیٹی کی محبت کی توجہ کو ہٹا کر ایک محبت ایک بیٹی کی طرف کر دیتا ہے. تمام بیٹے سوال کرتے ہیں بابا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا محبت کا حقدار صرف یہ آپ کا بیٹا ہے، ہم نہیں ہیں؟ صرف اسی سے آپ کو محبت ہے، ہم سے محبت نہیں ہے؟ آپ ہماری طرف سے توجہ کو ہٹا لیا. باپ کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک چرواہا جس کے پاس 100 بکریاں ہوں، جس کے پاس 100 بکریاں ہوں اور وہ بکریاں چرا رہے ہوں، اس میں سے ایک بکری کو بھیڑیا لے کر بھاگ جائے تو وہ چرواہا 99 بکری کو چھوڑ کر اس ایک بکری کو بچانے کے چکر میں بھاگ جاتا ہے. اس بکری کو بچانے کے چکر میں اس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں. 99 بکری کی پھر انہیں کیا فکر نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ 99 بکری تو اپنے ہیں ہی. ایک بکری جو بھاگ رہا ہے، ایک بکری کو جو بھگا کے لے جا رہا ہے بھیڑیا، اس کو بچانے کے چکر میں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، جو بندہ اللہ رب العالمین کا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر لوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور زیادہ محبوب ہے. یہی معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ تم نے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. آئیے اس کی دلیل ایک حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبۃ احدکم بظلته وجدها. وہ مسلم فی کتاب التوبہ حدیث نمبر 2675. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے بندے کی توبہ سے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گمشدہ سواری کو پھر پا لیتا ہے، جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. اس حدیث کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بھی فرمائی ہے. اسی حدیث کی تفصیل ہے کہ ایک بندہ کہیں سفر کے لیے نکلتا ہے، سفر کے لیے ایک بندہ نکلتا ہے اور اس سفر میں جتنے بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامان وغیرہ اس کے اندر وہ ایک سواری میں رکھ لیتا ہے، یعنی اونٹنی میں. وہ اونٹنی میں لے کر چلنے لگتے ہیں. چلتے ایک میدان آتا ہے، چٹیال میدان، جہاں پہ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی گاؤں، نہ کوئی بستی، نہ کوئی قریہ، کچھ بھی نہیں. اس جگہ میں پہنچتا ہے. پہنچنے کے بعد وہ تھوڑا سستانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. بیٹھتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے اچانک دیکھتا ہے کہ سواری غائب، اونٹنی غائب. پریشان ہو جاتے ہیں. سواری غائب، پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کے سامان تو زیر اس سواری اس اونٹنی کے اوپر تھا. پریشان ہو جاتے ہیں، کیا رہتے ہیں، کیا کریں. ادھر تو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتا. اگر وہ واپس چلا جائیں وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت دور پہنچ چکا تھا. جاتے وہ پھر ایسے ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا. پریشان ہو جاتے ہیں. مایوسی کے عالم میں وہ اسی درخت کے نیچے پھر لیٹ جاتے ہیں موت کی آس میں کہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، اب کیا کر سکتے ہیں. موت کی آس میں وہ لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. پھر آنکھ لگ جاتی ہے. پھر اچانک جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر دیکھتے کہ سواری اونٹنی اس کے سامنے. اللہ اکبر. تو اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اس سے کئی زیادہ خوش ہوتا ہوں جتنی خوشی اس بندے کو ہوئی ہے اس وقت. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، اس محبت کی طرف ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے. اس محبت کی طرف، اس رحمت کی طرف ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے. آج ہم گناہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں. دن رات اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے ہیں.
لیکن ہم اپنی باتوں میں اڑے رہتے ہیں، اپنے گناہوں میں اڑے رہتے ہیں. یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللہ اکبر. اللہ نے کہا کہ جب ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے، جلدی اللہ کی طرف رجوع کرتے. یہ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی کیا کہتے ہیں صفت بتائی ہے اس آیت کے اندر. اور اللہ نے کہا اڑے نہیں رہتے تھے اپنے گناہوں میں، تو ہمیں اڑے نہیں رہنا، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف بھاگنا ہے. اور اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، دوڑو. اللہ اکبر. تو ہم اس مغفرت کی طرف بھاگنا ہے. اور ایک خوشخبری دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا. جو بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں گناہگار ہوں، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو کبھی رد نہیں کرتا، کبھی بھی رد نہیں کرتا، اس کو معاف کر دیتا ہے. دلیل یہ حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل اذنب عبد ذنبا قال اللهم اغفر لي ذنبي قال الله تبارك وتعالى ذنب عبدي فعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب قال اللهم اغفر لي ذنبي قال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد أذنب قال اللهم اغفر لي ذنبي ثم عاد قال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا ويغفر الذنب ويأخذ بالذنب قال يعمل ما شئت يعمل ما شئت فقد غفرت لك. اللہ اللہ. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے اور چاہے تو پکڑنے والا بھی ہے. پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور پھر وہ گناہ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اللہم اغفر لی ذنبی، پھر وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ یہی لفظ کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو پکڑنے والا ہے، میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، اس کو معلوم ہے. پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ تجھے مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بندے کو معلوم ہے کہ میرا رب ہے جو معاف بھی کرنے والا ہے، میرا رب ہے جو پکڑنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعمل، اب کر جو چاہے تو کر، یعمل ما شئت، جو چاہے تو کر، فقد غفرت لک، میں نے معاف کر دیا تجھے. اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. میرے بھائیو، اس رحمت کی طرف ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے، اس مغفرت کی طرف ہمیں بھاگنے کی ضرورت ہے. ہم گناہ کریں لیکن گناہ کے ساتھ ہم توبہ بھی کر لیں، توبہ میں اڑے نہ رہیں، توبہ میں لیٹ نہ کریں، ڈیلی نہ کریں. اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے. یہی بہترین مومن ہے، یہی بہترین مسلمان ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟
کہ اگر کوئی بندہ توبہ نہ کرے اگر کوئی قوم توبہ نہ کرے اس قوم کو میں ہٹا دوں گا. نہیں، اگر کوئی بندہ کوئی قوم اگر گناہ نہ کرے اس قوم کو میں ہٹا دوں گا. اس قوم کو ہٹا کر میں دوسری قوم کو لاؤں گا جو گناہ بھی کرے پھر توبہ بھی کرے. تو اللہ رب العالمین کو تو وہ بندہ محبوب ہے جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ بھی کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اسی مغفرت کی طرف ہمیں بھاگنا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے. توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. مولا کریم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم تمام بھائیوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. مولا کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.